بچوں پر اگرچہ نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت دلوانے کے لیے بچوں سے بھی نماز پڑھوائی جائے اور روزے رکھوائے جائیں۔ سارے نہ ہو سکیں تو تھوڑے ہی صحیح، اس لیے کہ جو بچہ اب کے رمضان میں 3 روزے رکھ سکتا ہے، اگلے رمضان میں ضرور 8-10 رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عادت پڑ جائے گی اور بڑے ہو کر روزے رکھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض مائیں یہ خیال کرتی ہیں کہ بچہ کمزور ہو جائے گا، صحت برباد ہو جائے گی وغیرہ، لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ابھی سے اس کو روزے نہ رکھوائے گئے تو بڑا ہو کر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور جب خدائے پاک کے ہاں روزہ نہ رکھنے پر سخت سے سخت سزائیں اور پٹائیاں ہوں گی تو بتاؤ وہ تکلیف زیادہ ہوگی یا یہ دنیا کی ذرا سی مشقت؟ جب تم سے اپنے لاڈلے کا پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا تو جب قیامت میں اس کو ہولناک عذاب ہوگا وہ کیسے برداشت کرو گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے تھے اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے چہیتے تھے، لیکن ان حضرات کی محبت عقل مندی کے ساتھ تھی۔ وہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دنیا کی ذرا سی تکلیف برداشت کر لیتے تھے۔ ان کے بچے جب بھی روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ضرور روزہ رکھواتے تھے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کے دن صبح کے وقت اعلان کرا دیتے تھے کہ جس نے ابھی کچھ کھایا یا پیا نہ ہو وہ روزہ رکھ لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اعلان سن کر ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے تھے اور انہیں لے کر مسجد کی طرف نکل جاتے اور ان کے لیے رنگین اون وغیرہ کے کھلونے بنا دیتے تھے۔ معزز سامعین، جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے کھلونا دے کر بہلا دیتے تھے اور اسی طرح افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ معزز سامعین، ذرا غور تو کرو کہ وہ بچے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جو کھیل کھلونوں سے بہل جاتے تھے۔ آج کی مائیں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جب ان بچوں کی مائیں انہیں بھوک اور پیاس سے بلکتا ہوا دیکھتی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے برداشت تھا کہ ان کے نزدیک بچہ کے دیندار ہونے کی اہمیت آج کل کے احمقانہ لاڈو پیار سے زیادہ تھی اور سچا پکا مسلمان ہونا ان کے نزدیک ہٹا کٹا جوان ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے بیاہ شادی، ولیمہ، ختنہ اور عقیقہ اور ان جیسے اور بہت سے ان کاموں کو جو کہ خالص دین ہیں، اپنے بے وقوفی سے انہیں رسم و رواج کے شکنجوں میں کس کر اپنے اوپر مصیبت بنا لیا ہے اور آسان سے آسان چیز کو سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل کر لیا ہے۔ یہی حال بہت سی جگہوں پر بچے کے پہلے روزے کا بھی ہے کہ جب بچہ پہل روزہ رکھتا ہے تو چاہے کوئی کتنا ہی غریب اور تنگ دست ہو، لیکن قرض لے کر، بھیک مانگ کر کسی نہ کسی طرح اپنے بچے کے لیے نئے کپڑے بنائے گا، رشتہ داروں، محلہ داروں اور کنبہ والوں کو دعوت دے گا اور بہتر سے بہتر کھانے پینے کا انتظام کرے گا اور قسم قسم کے پھل، میوے، مٹھائیاں بچے کے افطار کے لیے لائے گا اور ان تمام کے ساتھ بچے کا پہلا روزہ پورا ہوگا۔ اور جب تک اپنی ہمت نہ ہو بچہ کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، چاہے وہ جوان ہو جائے۔ معزز سامعین، مصنف لکھتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو جوان ہو گئے لیکن صرف اس وجہ سے ابھی روزے شروع نہیں کیے کہ والدین کے پاس ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ دھوم دھام سے بچے کا پہلا روزہ رکھوا سکیں۔ لا حول ولا قوت۔ سچ کہا ہے اقبال مرحوم نے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقل نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو رسم و رواج کے شکنجوں سے آزاد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔